اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ کورونا اور آج کل کے حالات کی وجہ سے اگر مسلمان غور کریں تو پوری دنیا کو اسلام کے قریب اور مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بار بار ہاتھ دھونے کے بارے میں تاکید آ رہی ہے کہ 20 سیکنڈ تک دھوئیں، ایسے کریں ویسے کریں، تو اس سلسلے میں ایک چیز کے بارے میں آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، وہ ہے وضو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور بسم اللہ پڑھے اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جس نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی اس کا پورا جسم پاک ہوا، اور جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا صرف مقام وضو پاک ہوا۔ سبحان اللہ، وضو کی کتنی برکات ہیں کہ انسان بسم اللہ پڑھ کے اگر وضو کرے گا پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور وضو کے بارے میں آتا ہے کہ وضو مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان باوضو رہتا ہے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج صبح جب میں وضو کرنے لگا تو یہ چیزیں ذہن میں تھیں حالات کے اعتبار سے، تو ایک چیز کا ادراک ہوا، اور ایک سامنے کی بات ہے آسان سی، کہ ایک مسلمان جو نماز پڑھنے کا پابند ہو وہ دن میں میرے حساب سے کم 5 یا 6 مرتبہ وضو تو کر لیتا ہے۔ جیسے میں فجر کے لیے اٹھا، وضو کرا، پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے، پھر 10 بجے اٹھتا ہوں، 9:30 بجے تو پھر وضو کرتا ہوں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات کو سونے کے وقت۔ تو اس طرح سے اگر کوشش کی جاتی ہے تو کم سے کم ایک نمازی آدمی دن میں 5 مرتبہ ورنہ 6 یا 7 مرتبہ بھی وضو کرتا ہے۔ اب ایک وضو میں ہاتھ کتنی دفعہ دھوتا ہے؟ ایک وضو میں ہاتھ کتنی دفعہ دھوتا ہے؟ تو صبح ہیڈ آفس میں ادھر آ کے جب بیٹھا تو میں نے ایک بنایا پیپر، تو انٹرسٹنگ فگرز ہیں۔ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اس کے بعد جب کلی کرتے ہیں تو کلی کے لیے منہ میں جو پانی لے جاتے ہیں تو بھی ہاتھوں سے، تو 3 دفعہ اور ہو گئے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھوں سے، تو 3 دفعہ اور ہو گئے۔ جب منہ دھوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تو پھر 3 دفعہ ہاتھ میں پانی اور آیا۔ جب داڑھی کا خلال کرتے ہیں تو پھر ہاتھ دھولا 1 مرتبہ۔ جب بازو کا کرتے ہیں تو پہلے 3 مرتبہ یہ اور 3 مرتبہ یہ، اس کے بعد خلال کرتے ہیں تو پھر پانی آیا۔ اس کے بعد مسح کرتے ہیں سر کا، گردن کا، کانوں کا، تو پھر ہاتھوں کو پانی لگا۔ پھر دونوں پاؤں کو جب پوری توجہ کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کا خلال بھی کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ملتے بھی ہیں، تو دونوں پاؤں بھی 3 دفعہ دھلتے ہیں۔ تو ایک وضو میں اس ترتیب سے تقریباً 27 مرتبہ انسان ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اور ایک دن میں اگر 5 مرتبہ وضو کریں تو 135 مرتبہ ہاتھ دھولے، اور اگر 6 دفعہ وضو کرے تو 162 دفعہ ہاتھ دھولے، اور اگر 7 دفعہ وضو کرے تو 189 مرتبہ ہاتھ دھولے۔ تو کتنی عظیم برکتیں ہیں وضو کی، اور خود بخود صفائی جو کہ نصف ایمان ہے وہ بھی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو صرف وضو کی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ مسلمان کھاتا پیتا بھی ہے، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت۔ تو اگر انسان 3 مرتبہ کم سے کم کھانا کھاتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تو 6 مرتبہ یہ ہاتھ دھلنے کی تعداد الگ ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کئی مرتبہ کبھی فروٹ کھا لیا، چائے پی لی، کوئی اور بسکٹ کھا لیے، کوئی چیز لے لی، اگر یہ ہر مرتبہ اس سنت کا خیال رکھے تو آن این ایوریج 8-10 مرتبہ ہاتھ تو اس کا کھانے کی وجہ سے ہی دھلے گا۔ تو اتنی مرتبہ تو شریعت ہاتھ دھلوا ہی رہی ہے۔ اچھا، ہاتھ دھونے میں، وضو کرنے میں اسراف سے، پانی کے ضیاع سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ لے رہے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا، یا سعد، اے سعد، یہ اسراف کیسا؟ کہ یا رسول اللہ، کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم بہتی ندی پر ہو۔ گویا کہ مثال کیا دی کہ تم دریا پر بیٹھے ہو، وضو کر رہے ہو، تب بھی ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال کرو، یہ نہیں کہ کھلا پانی ہے تو جتنا مرضی استعمال کرو۔ شریعت نے تو اتنی ترغیب دی اور اتنا احتیاط بھی رکھی۔ اب کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بارے میں چند احادیث سن لیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں، اسے چاہیے کہ کھانا کھانے لگے تو پہلے ہاتھ دھوئے،
اور جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے پھر ہاتھ دھوئے، خیر و برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات یعنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا یہ برکتوں کا دروازہ ہے، برکتوں کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر یعنی تنگی کو دور کرتا ہے، اور یہ عمل تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آج کل ہم لوگ چمچوں اور کانٹوں سے کھانا کھاتے ہیں، وہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن سنت سے محرومی بہرحال ضرور ہے۔ ایک مرتبہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کسی یورپین کنٹری میں گئے تو وہاں جب کھانے کا موقع آیا تو ان کے لیے کھانا لگا۔ اب انہوں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا، گویا کہ یوں کہا کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی تک آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو میرے منہ میں جاتا ہے اور صرف میرے ہی منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھانا کھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مفہوم یہ ہے، یہاں پر برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ فوائد، وہ مقاصد مکمل طور سے ہمیں ملیں۔ کھانا کھانے میں برکت کا کیا تعلق ہے؟ کھانا کھانے سے برکت کا تعلق یہ ہے، کھانا ہم جن فوائد کے لیے اور جن مقاصد کے حصول کے لیے کھاتے ہیں وہ ہمیں مکمل طور سے مل جائیں۔ مثلا یہ کھانا ہماری جسم کا، ہماری باڈی کا حصہ بنے، ہمیں قوت ملے، ہمیں صحت ملے، اور اس قوت اور صحت سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے وہ کر سکیں، اپنے گھر کے معاشرے کے کام کر سکیں، دوسروں کی خدمت کر سکیں، اس طرح کی چیزیں اپنی ذمہ داریوں کو خود سے پورا کر سکیں اور عبادات کر سکیں، اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام مقاصد اور فوائد کھانے پینے کے اندر موجود ہے ضمنی طور پر، لیکن یہ ملتے اس کو ہیں جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ بھی دھوئے، کیونکہ حدیث ہی کے اندر واضح موجود ہے کہ خیر، برکت، تنگی سے نجات اور رزق میں وسعت، یہ سب چیزیں صرف اس عمل کے ساتھ رکھ دی گئیں جو انبیاء کا عمل ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ تو تمام صورتوں میں ایک مسلمان جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ 150-200 مرتبہ تو ہاتھ خود ہی دھو لیتا ہے، جو پتہ ہی نہیں چلتا۔